کہ کیا یہ رشتہ بچایا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، یہ رشتہ بچایا جا سکتا ہے۔ میں نے UK، کینیڈا، آسٹریلیا، دبئی، سعودی عرب، پاکستان سمیت بہت سے ملکوں میں اپنی آن لائن کونسلنگ سروسز دی ہے، اور میں اپنے سالوں کے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ سٹیپ فالو کر لیں تو آپ جو ہے وہ اس رشتے کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سیلف اویئرنس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اسپائڈر مین کہتا ہے بگ پاورز کے بگ رسپانسبلٹیز سے مراد یہ ہے کہ اگر اس رشتے میں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں تو آپ کو زیادہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، آپ کو خود کو سیلف اویئر کرنا پڑے گا۔ سٹیپ نمبر 1 ہے کہ آپ یہ سوچنا شروع کریں، یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ رشتہ بچانا چاہتے ہیں یا اپنی جیت چاہتے ہیں؟ مثلاً کہ کیا آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی سوچ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، پیچھے بیک اینڈ پہ آپ کے بچے، آپ کے خاندان، آپ کی سوشل لائف، ٹھیک ہے، آپ کا ایک سرکل ہوتا ہے۔ اگر آپ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات کو سوچیں، اویئرنس ملائیں کہ میں اس رشتے کو بچانا چاہتا ہوں یا اپنی انا، غرور، تکبر، گھمنڈ کی جیت چاہتا ہوں۔ سٹیپ نمبر 2، سیٹ باؤنڈریز۔ ریٹن کسی جگہ پہ لکھ لے، لگا دے دیوار پہ کہ جب بھی ہم بات کریں گے گالی نہیں دینی، تذلیل نہیں کرنا، پرانے ریکارڈ نہیں نکالنے کہ 1970 میں تم نے یہ بات کہی تھی، 1980 میں تم نے یہ بات کہی تھی، نہیں، تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو، تم کبھی میری بات نہیں سنتے، جیسے جملوں کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر یہ زبانی کلامی ہوں گے تو بھولے جائیں گے۔ اگر ریٹن میں آپ لکھ کے کسی جگہ پہ لگا لوگے جہاں پہ آپ بہت پارٹنرز جو ہے نا وہ پڑھ سکو گے تو بہتری کے چانسز ہیں۔ سٹیپ نمبر 3 ہے ٹائم آؤٹ ٹیکنیک۔ جب بھی آپ دونوں پارٹنر بحث کرنا شروع ہو جائے، بات گرم ہو جائے، تو ایک پارٹنر جو خود کو سمجھدار سمجھتا ہے ٹائم آؤٹ لے لے، پوز پہ چلا جائے، خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ اگر آپ غلط ہیں اور دوسرا انسان صحیح ہے اور دونوں اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہے، یا آپ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہے، دونوں کے اندر کلیشز آ رہے ہیں، تو یقین مانے وہ رشتہ نبھایا نہیں جائے گا۔ تو آپ نے 20 سے 30 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لینی ہے، جگہ چینج کر لینی ہے، اٹھ جانا ہے، کام میں لگ جانا ہے، واش روم چلے جانا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ کنورسیشن کو کنٹینیو نہیں رکھنا۔